وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم پورا کرو حج عمرہ کو للہ، اللہ کے لیے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے خالق و مالک کو خوش کرنے کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی نیت نہ ہو۔ اگر کسی کی کوئی اور نیت ہو، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عمرہ پر تشریف لے جانے والے حضرات اور عزیز طلباء کرام، رب کا جس قدر بھی شکر بجا لائیں وہ کم ہے، کیونکہ رب کائنات کے فضل و احسان اور اس کی توفیق سے آپ حضرات کو بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ اور اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے روضہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بارگاہ رسالت میں براہ راست جا کر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے چنا ہے، منتخب کیا۔ اور یہ انتخاب بندے کی طلب پر ہوتا ہے۔ یوں تو دنیا میں بڑے سرمایہ دار لوگ، بہت بڑے بڑے مالدار لوگ گزرے ہیں، حتیٰ کہ بعض ملکوں کے حکمراں اور بادشاہ گزرے ہیں، اور اب بھی ہماری نظر میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، مال و اسباب اور وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں بیت اللہ کی زیارت اور روضہ رسول پر حاضری کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ دل میں پکی سچی طلب نہیں ہے۔
حرم میں مولانا خیر محمد مکی صاحب طویل عرصے سے درس دے رہے ہیں. پہلے ان کے والد ہوتے تھے، اب وہ خود دے رہے گزشتہ 50 سال سے. ان کے پاس کسی نے خط لکھا کہ حضرت حج کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اسباب و وسائل نہیں ہیں. تو حضرت سے کہا کہ دعا کرنا. حضرت نے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد پہلے یہ بات فرمائی کہ حج مال و دولت اور اسباب و وسائل سے نہیں ہوتا بلکہ پکی سچی طلب سے ہوتا ہے. جس کے اندر طلب ہو اللہ رب العزت اس کو اپنے گھر کے دیدار کے لیے اور اپنے حبیب کے دیار کے لیے بلا لیتے ہیں. ایک چیونٹی جو مخلوقات میں سب سے حقیر اور معمولی سی مخلوق ہے، اس نے پکی سچی طلب سے تڑپ سے بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے ارادہ کیا. کہاں چیونٹی اور کہاں بیت اللہ شریف. چلتے چلتے ہزاروں سال بھی لگ جاتے تو پھر بھی وہ چیونٹی بیت اللہ تک نہیں پہنچتی، راستے میں ہی اس کی عمر تمام ہو جاتی. لیکن اللہ رب العزت نے اس کی پکی سچی طلب کی وجہ سے ایک کبوتر کو اس کے پاس بھیجا. یہ چیونٹی کبوتر کے پنجے کے ساتھ، کبوتر کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئی اور کبوتر اڑا، اڑتے 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 جا کر کعبۃ اللہ پر بیٹھا. وہاں چیونٹی اتر گئی، بیت اللہ کا دیدار بھی کیا اور بیت اللہ کا طواف بھی کیا. کیونکہ چیونٹی کے دل کے اندر پکی سچی طلب تھی، تمنا تھی، آرزو تھی، خواہش اور چاہت تھی. اس کی اس خواہش کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس کے لیے اسباب مہیا کر دی. اور ایسے بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے جن کے پاس ظاہری اعتبار سے کوئی وسائل نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی اسباب نہیں، لیکن اللہ رب العزت کے خزانے بہت وسیع ہیں. اللہ نے اپنے وسیع، غیبی، لامحدود اور بے انتہا خزانوں میں سے ان کے لیے اسباب اور وسائل مہیا کر دی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور میں خود تحدیث بن نعمت کے طور پر نعمت کا شکر بجا لانے کے طور پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاتا تو دل میں یہ چاہت پیدا ہوتی کہ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑوں. لیکن پھر خیال آتا کہ وہاں جانے کے لیے تو کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، پاسپورٹ ہونا چاہیے، پھر ویزا لگنا چاہیے، پھر اس کے بعد پیسے بھی ہونے چاہیے، جہاز کا ٹکٹ بھی بننا ہے،
پھر وہاں رہنا کہاں ہے. اتنا ایک جذبہ سا پیدا ہوتا کہ بس ان کے ساتھ میں بھی چلوں جس وقت وہ چلتے. لیکن نہ پاسپورٹ تھا، نہ وسائل تھے، نہ اتنا پیسہ تھا، لیکن اللہ نے اپنے ایک بندے کے دل میں ڈال دیا. 2003 کی بات ہے، اس نے کہا پاسپورٹ بناؤ. ان دنوں میں پاسپورٹ جلدی بنتا تھا، لیکن بنتا تھا صرف 4 مہینے کے لیے، حج کے دن کے لیے. عام پاسپورٹ نہیں تھا. تو وہ پاسپورٹ بنایا. مانہال کے تھے حاجی عبد الرحمن، اس سے پہلے بھی انہوں نے حج کیا تھا، لیکن کہا مجھے تسلی نہیں آئی، اس لیے کہ میں واقف نہیں تھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ حج کس طرح سے کرنا ہے. اب آپ عالم ہیں، اگر آپ ساتھ رہیں گے تو مجھے میری بیوی کو اچھی طرح سے حج کروائیں گے، اس لیے میں آپ کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. تو آپ پاسپورٹ بناؤ. پھر 2003 میں پاسپورٹ بنایا. فارم بھرنے کی تاریخ آئی، فارم بھی بھر دیا، اور دسمبر 2003 کے آخر میں گئے ہم، اور 2004 میں پھر وہاں سے، فروری 2004 میں وہاں سے واپس لوٹے. تو اللہ نے بغیر وسائل کے، بغیر اسباب کے، اپنے گھر کے دیدار کا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کا موقع عطا فرمایا. اس کے بعد پھر اللہ تعالی بار بار موقع دیتا رہا، اور اس سال 5ویں مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے میں نے فارم بھرا ہے. اللہ آسان فرمائے. تو یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بندے کی طلب پر ہوتا ہے. جس کو طلب ہو، اللہ بغیر اسباب کے، بغیر وسائل کے اس کو اپنے گھر کا دیدار کرواتے. ورنہ بہت سارے پیسوں والے ہیں، اسباب والے ہیں، مال والے ہیں، سرمایہ والے ہیں، لیکن پوری زندگی گزر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کے دیدار کا موقع انہیں نہیں ملتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کی سعادت انہیں نہیں ملتی. تو آپ کو اللہ نے چنا ہے، منتخب فرمایا. ایک تو اس پہ اللہ کا شکر بجا لاتے، جس قدر اللہ کا شکر ادا کریں یہ کم ہے. آج سے ہی یہ نیت کر لیں اور عمل شروع کر لیں. ہر دن 2 رکعت شکرانے کی ادا کیا، 2 رکعت شکرانے کی. لیکن یاد رکھیں نوافل کا وقت ہوتا ہے. اگر اس وقت کے علاوہ نوافل پڑھنا شروع کر دیا، یا جن اوقات میں، جن وقتوں میں نوافل کا پڑھنا منع ہے، تو ان اوقات میں نوافل پڑھنا شروع کر دو گے تو وہ ثواب کے بجائے گناہ ہوگا. جیسے صبح صادق ہو جائے، اذان فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک کوئی نفل نہیں، نہ فجر کی نماز سے پہلے، نہ فجر کی نماز کے بعد. بہت سارے لوگ آتے ہیں دڑا دڑ نفل پڑھتے، حتیٰ کہ فجر کی فرض سے پہلے، صبح صادق کے بعد نہ تحیت الوضو پڑھ سکتے ہیں، نہ تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں. صرف 2 رکعت سنت پڑھنی، اس کے علاوہ کوئی نماز، کوئی نفل نہیں. اسی طرح فجر کی نماز کے بعد بھی کوئی نفل نہیں ہے، یہاں تک کہ اشراق، سورج طلوع ہوا، طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں. پھر جتنے نوافل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، زوال شمس تک، زوال آفتاب تک. زوال آفتاب کے 10 منٹ ہیں، اس دوران بھی کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. پھر ظہر کی نماز آتی ہے، ظہر سے عصر تک جتنے نفل آپ پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہیں. لیکن عصر کی نماز کے بعد آپ چاہو کہ نفل پڑھیں گے، شکرانے کے 2 نفل ہم پڑھیں گے، ٹائم ہے، تو نہیں پڑھ سکتے. اگر پڑھو گے تو گناہ گار ہوں گے. یہاں تک کہ غروب آفتاب، مغرب کے وقت تک. جب مغرب کا وقت ہو گیا تو اس کے بعد آپ
جتنے نوافل پڑھنا چاہو رات بھر پھر پڑھتے رہو، صبح صادق سے پہلے پہلے تک تو پڑھ سکتے ہو۔ تو جو اوقات میں نے بتلائے جن میں نوافل پڑھنا ممنوع ہے، ان میں شکرانے کے نوافل نہ پڑھنا، بلکہ اس کے علاوہ جو اوقات ہیں جن میں نوافل پڑھنا جائز ہیں، ان میں کسی وقت بھی ہر دن اپنا معمول بنا لو شکرانے کے 2 نفل پڑھنے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے اپنے گھر کے دیدار کے لیے، اپنے حبیب کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے ہم جیسوں کو بھی منتخب کیا اور اسباب اور وسائل ہمیں مہیا کیے، ورنہ بڑے سرمایہ دار مالدار لوگ ہیں لیکن موقع نہیں مل پا رہا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ سے یہ مانگنی ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں منتخب تو کر لیا، لیکن جس عظیم عمل کے لیے منتخب کیا ہے اس عمل کو انجام دینے کی توفیق بھی عطا فرمانا۔ اللہ بے نیاز ہے، بعض دفعہ منتخب کر لیتا ہے لیکن پھر اس عمل کی انجام دہی کے لیے موقع نہیں دیتا۔ ہمارے ساتھ حج میں پوگل کا ایک حاجی تھا 2009 میں، وہ ٹھیک ٹھاک ادھر سے گیا اور مکہ مکرمہ پہنچ کر دماغی توازن کھو بیٹھا۔ اس کی اہلیہ بھی اس کے ساتھ تھی اور کمرے میں 2 ساتھی اور تھے، اس نے ان کو بھی مار کر پیٹ کر نکال دیا۔ اس کی اہلیہ پھر رونیال صاحب، بشیر رونیال بھی تھے، تو ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کے ہاں کمرے میں رہی، اکیلا کمرے میں رہتا، اور صبح اٹھتا تو حاجیوں کے جوتے ان کے کمرے کے باہر ہوتے، چپلیں باہر ہوتی، وہ بھرتا بیگ کے اندر اور اٹھا کے چل پڑتا اور روڈ پہ جا کے کہتا رامبن بانہال، رامبن بانہال، گاڑیوں کو رکتا، وہ کہتے کہاں حرم جانا ہے، کہتے نہیں رامبن بانہال۔ وہ کیا سمجھتے؟ اسی طرح سے پورا مکہ کا قیام بھی گزرا، یہاں تک کہ جس دن حج کے لیے عرفات جانا تھا تو اس کو گاڑی میں زبردستی ڈال کے عرفات لے گئے، لیکن وہاں سے وہ بھاگ کے پھر واپس آ گیا۔ مدینہ منورہ میں بھی اس کا یہی حال رہا۔ بالآخر وقت پورا ہوا اور جب واپس جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو وہاں وہ بالکل ٹھیک تھا، اپنی اہلیہ کو ڈھونڈتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، وہ کہاں ہے، گاڑی پہ اس کو جہاز پہ بٹھایا، اپنا سامان تلاش کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے وہ جوتے اس نے واپس نہیں دیے تھے تو وہ بیگ میں اس دن بھی تھے، پھر وہ کہتا ہے یہ جوتے کیا، وہ کھول کے نکال کے پھینکتا ہے۔ تو وہاں تو پہنچ گیا، لیکن پہنچنے کے باوجود حج بیت اللہ کی سعادت، اللہ کے گھر میں جانے کا موقع اسے نہیں ملا۔ ایک کشمیری کا واقعہ مفتی نذیر صاحب نے سنایا۔ وہ کشمیری اپنے ساتھ کھانے کا بہت سارا سامان لے جاتے ہیں، حج کے دوران سرکاری جب جاتے ہیں تو کھانا اپنا بنانا پڑتا ہے، پرائیویٹ جاتے ہیں تو بنا بنایا ملتا ہے، لیکن عمرہ والوں کو کوئی سامان نہیں لینا ہے، ان کو وہاں کھانا وغیرہ سب کچھ معقول کھانا، اچھا کھانا بنا بنایا ادھر سے ملے گا، کوئی دقت نہیں ہے، ادھر سے کوئی ویسی چیز نہیں لے جانی ہے۔ تو کشمیری سوکھی سبزیاں بھی لے جاتے ہیں، چاول بھی لے جاتے ہیں، مسالے بھی لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنا وہ مسالہ بناتے ہیں، وہ پوری ایک ٹکیا سے بناتے ہیں تو اسی میں وہ سبزی میں ڈالتے ہیں، تو وہ مسالے کی پوری ٹکیا بنا کے اس نے اپنے سامان میں رکھی ہوئی۔ جب جدہ میں سامان چیک ہوا تو وہاں وہ ٹکیا آئی، تو وہاں وہ پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے، وہ عربی میں پوچھیں، انگریزی میں پوچھیں، تو یہ کشمیری میں ادھر سے جواب دے کہ یہ مسالے کی ٹکیا ہے۔ کشمیری میں کیا بولتے ہیں اس کو؟
मसाला ही बोलते हैं। हाँ, तो वो समझे ना, बिलाखिर जो पुलिस वाला था उसने थोड़ा सा उसमें से तोड़ा और चखा, तो अरब वाले मिर्च ज्यादा नहीं खाते हैं, वो उसको मिर्च लगी ना, बस वो बहुत घबराया कि ये कोई नशा आवर चीज है, नशे वाली चीज है, तो उसको भेज दिया, कर लो इसको गिरफ्तार, जब तक कि इसको उधर लेबॉर्ट्री में भेजेंगे तो ये चीज चेक होकर आएगी कि ये क्या है। तो वो डाल दिया उसको जेल में, वो लेबॉर्ट्री में भेज दिया। उधर से हज का मौका आया, हज अदा भी हो गया, हज के 5 अयाम भी गुजर गए। तो जिस दिन हज मुकम्मल हो गया उस दिन लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट आई कि ये कोई नशे वाली चीज नहीं है, ये मसाला है। तो वो वक्त भी गया, वहां पहुंच के उतने दिन वो जेल में रहा। अच्छा, अब अभी पिछले हफ्ते की बात है, किराना यूपी के अंदर एक जगह है, कांदला के बिल्कुल करीब है किराना। तो वहां से एक उमरा वाला, उमरा की एजेंसी, उन्होंने कुछ लोगों को उमरा के लिए लिया, और बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं कि वो सस्ते में उमरा करवाते हैं। हालांकि 22,000 से 25,000 तक एक तरफ का टिकट है, और दोनों तरफ का टिकट 50,000 के आसपास है। 10 से 12,000 में वीजा लगता है। तो कितने हो गए ये, समझो 62,000 या 60 ही रखो, कम करके 60,000 हो गए। फिर रहना भी है, खाना भी है, और दीगर लवाजिमात भी हैं। तो वो कहां से पूरा करेंगे? इसलिए वो लोग जो एजेंसी वाले होते हैं वो तिजारत भी करते हैं, कुछ सामान यहां से ले जाते हैं, कुछ वहां से ले आते हैं, और बाज दफा लालच बढ़ती है। तो जब हिर्स बढ़ गई तो फिर गलत तिजारत भी शुरू हो जाती है, इसमें खूब माल आता है, नशे वाली चीजें भी ले जाते हैं। वो जो लोग उस उमरा एजेंसी के साथ जा रहे थे, उस उमरा वाले ने लड्डू के कई वो डब्बे बनाए, उनमें लड्डू भरे डब्बू के अंदर, और हर एक बंदे को दे दिया कि तू अपने सामान के अंदर ये रख दे, ये लड्डू हैं, उधर मैंने अपने दोस्तों को देने हैं। लेकिन जब जद्दा पहुंचे, वहां चेकिंग बड़ी जबरदस्त होती है, 4-5 घंटे लगते हैं उसमें चेकिंग, एक एक चीज को देखते हैं, और मशीन के अंदर बहुत गहराई से पूरा सब कुछ आ जाता है, अंदर सामान के अंदर क्या है वो भी उसमें वाजे हो जाता है। तो वो बैग खुलवाए सबके, देखा तो उसमें लड्डू हैं, और लड्डू को जब फोड़ा तो उसके अंदर कैप्सूल निकले, वो नशे वाले कैप्सूल। वो यहां से लेकर उन्होंने उमरा वालों के जरिए से उनके सामान में डलवा के वहां वापस लेने थे, फिर वहां फरोख्त करने थे, बेचने थे, आला कीमत पर, खूब कमाई करनी थी। लेकिन वो पकड़े गए, और अभी तक वो एजेंसी वाला भी और जो उमरा के लिए जा रहे थे सब के सब गिरफ्तार हैं। और सूदिया की जो सजा है वो बड़ी सख्त है। वहां अगर कोई चोरी करेगा, पकड़ा गया, तो उसका हाथ काट दिया जाता है। जो गलत काम में मुब्तला पाया गया, उम्र कैद भी है और सजाए मौत भी है। अब जो उमरा के लिए गए थे, इनकी तो कोई गलती नहीं थी, एजेंसी वाले की गलती थी, लेकिन ये बेचारे भी पकड़े गए। अल्लाह ने वहां पहुंचा भी दिया, और उमरा तो अब उनको करने नहीं देंगे। रिहा मुमकिन है हो जाए, वक्त लगेगा, साल लगे, 2 साल लगे, क्योंकि जो गए थे उनकी गलती बिल्कुल नहीं थी। अब केस चलेगा तो मुमकिन है 2-4 साल के बाद वो वहां से रिहा हो जाएं।
لیکن رہا ہونے کے بعد سیدھا ان کو واپس بھیج دیں گے جہاز میں بٹھا کے اپنے ملک. وہاں پہنچ گئے لیکن پہنچنے کے باوجود عمرہ کا موقع نہیں ملا, بیت اللہ کی زیارت کی توفیق نہیں ملی. اس لیے اللہ سے شکر کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانگنا ہے کہ اللہ آپ نے منتخب فرما دیا, ہم اس پر آپ کا شکر بجا لاتے ہیں, اور جس طرح آپ نے انتخاب فرمایا ہے, جس طرح آپ نے ہمیں چنا ہے, اسی طرح سے ربا ہمیں عمرہ کے جو بھی اعمال ہیں, مناسک ہیں, افعال ہیں, ان کی انجام دہی کی بھی توفیق عطا فرمانا, ان اعمال کو انجام دینے کی, ان کو عملانے کی بھی توفیق عطا فرمانا. اور تیسری دعا, بعض دفعہ اللہ چن بھی لیتا ہے, منتخب بھی کر لیتا ہے, حرمین پہنچا بھی دیتا ہے, اعمال انجام دینے کی توفیق بھی دے دیتا ہے, لیکن قبول نہیں کرتا. وہ رب بے نیاز ہے. عمرہ بھی ہو جائے گا, روضہ رسول کی زیارت بھی ہو جائے گی, مکہ اور مدینہ کے سارے اعمال بھی انجام دیں گے, لیکن قبولیت نہیں ہوگی. اور اصل چیز کیا ہے؟ قبولیت ہے. اس لیے اللہ سے قبولیت مانگتے رہنا ہے کہ اللہ یہ ہم نے آپ کی توفیق سے عمرہ کیا ہے, آپ کے فضل و احسان سے عمرہ کے اعمال انجام دیے ہیں, ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ سے یہ مانگ. چوتھے نمبر پر یہاں سے ہی آپ نے اپنی نیت کو درست کر لینا. انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس کے ثمرات مرتب ہوں. اور حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا, میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ میری امت کے افراد حرمین سیر و تفریح کے لیے جائیں گے. جو امت کا مالدار طبقہ ہے, کہیں گے امریکہ بھی گئے, برطانیہ بھی گئے, اور چائنا بھی گئے, ہر ایک جگہ ہم نے دیکھی, چلو جی مکہ مدینہ بھی دیکھ کر آئے. مقصد سیر و تفریح. اور جو متوسط یعنی درمیانی درجے کے لوگ ہوں گے, وہ تجارت کی غرض سے جائیں گے. تجارت کی غرض سے کچھ مال ادھر سے لے جائیں گے, وہاں بیچیں گے, کچھ ادھر سے لے آئیں گے, یہاں بیچیں گے. تجارت ان کا مشغلہ ہوگا, حج یا عمرہ مقصد نہیں ہوگا. کہا میری امت کے جو غریب لوگ ہوں گے تو وہ جائیں گے بھیک مانگنے کے لیے. ایسے لوگ بھی وہاں بیچ میں نظر آتے ہیں کہ ادھر سے عمرہ کے بہانے چلے گئے, حج کے بہانے چلے گئے. وہاں دنیا کے مالدار لوگ موجود ہوتے ہیں, تو یہ اپنی بے کسی بے بسی کا اظہار کر کے, اپنی غربت اور مفلسی کا اظہار کر کے ان لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں اور وہاں سے کما کے لے آتے ہیں. ہمارے ادھر پونچھ رجوری کے بھی بڑے لوگ ہیں, مختلف طرح کے وہ وہاں غلط قسم کے مشغلے انجام دیتے ہیں. اور بہت سارے ایسے بھی ملیں گے جو بھیک بھی مانگتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں, ہندوستانی فوج نے ہم پہ ظلم کیا, گھر جلا دیا, بچوں نے مارا, فلاں کیا, یہ کیا, وہ کیا. خواہ مخواہ جا کے تو وہاں اس طرح کے بہانے بنا کر وہ بھیک مانگتے ہیں, پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی حرمین کی زیارت کرو تو اپنی نیت کو صاف رکھو, خالص اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اپنے مالک اور اپنے خالق کو خوش کرنے کے لیے حج اور عمرہ کرو. اور قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں سے آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, کہ تم پورا کرو حج عمرہ کو للہ, اللہ کے لیے, اخلاص کے ساتھ, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اپنے خالق و مالک کو خوش کرنے کے لیے. اس کے علاوہ اور کوئی نیت نہ ہو. اگر کسی کی کوئی اور نیت ہو, چلو جی مجھے بھی لوگ کہیں گے حج کر کے آیا, مجھے بھی لوگ کہیں گے فلاں عمرہ کر کے آیا, میری بھی عزت بڑھے گی, لوگ میرا اکرام کریں گے, احترام کریں گے, مجھے بڑی عظمت اور اہمیت سے دیکھیں گے. تو یاد رکھیں یہ نیت کا فطور ہے, اور جس عمل میں نیت کا فطور ہو, جس عمل میں نیت کا فساد ہو,
جس عمل کے انجام دینے میں نیت درست نہ ہو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا. اس لیے اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں. اس کے علاوہ ایک تو یہ سفر ایسا ہے کہ اس سفر میں قدم بقدم موت اور آخرت کا استحضار اور تصور پیدا ہو. قدم بقدم موت یاد دلائی جاتی ہے. اور یہ جو کپڑے مردوں کے لیے خاص طور پہ انہوں نے اتارنے ہیں اور احرام باندھنا ہے. احرام کی 2 چادریں اوڑھنی ہیں. کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہوگا. تو یہ وہی ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں اور اسے کفن پہنایا جاتا ہے. تو قدم بقدم قدم بقدم موت اور آخرت کی یاد یہ سفر دلاتا ہے. اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے ذمے کوئی بھی حقوق اللہ ہوں تو ان کو ادا کرنے کی فکر کریں. حقوق اللہ میں نماز ہے, روزہ ہے, اللہ کے جتنے حقوق ہیں ان کی قضا کا عزم کر لیں, ارادہ کر لیں. کہیں بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہو اس پہ توبہ استغفار بھی کریں اور اس کی قضا کرنے کا عزم ارادہ کر لیں. اور حقوق العباد کا بھی خاص خیال رکھیں. کیا پتا ہم واپس لوٹ کر آئیں یا نہ آئیں. کسی کا حق دینا ہو وہ واپس اس کو ہم لوٹا سکیں, دے سکیں یا نہ دے سکیں. تو اس لیے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا خاص خیال رکھیں. کہیں کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہو, اگر وسعت اللہ نے دی ہے تو اس کو اس کا حق واپس لوٹا دیا جائے, اور اگر نہیں ہے تو اس سے جا کر معاف کروا لیں. اسی طرح اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, کبھی زبان کے ذریعے سے کسی کو برا بھلا کہا ہے, کبھی کسی کا کوئی حق غصب کیا ہے, کبھی کسی کو گالی دی ہے, کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے, تو ان کے پاس جا کر ان سے معافی تلافی کر لیں کہ ہم حق تو اب دے نہیں سکتے, آپ پر زیادتی ہوئی ہے, ظلم ہوا ہے, میرے ذریعے سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے, ایذا پہنچی ہے, آپ کو گالی دی ہے, آپ کو میں نے برا بھلا کہا ہے, آپ کی غیبت کی ہے, آپ کی پیٹھ کے پیچھے میں نے برائی کی ہے, تو اس لیے آپ مجھے معاف کر دیں. تو معافی تلافی کر کے جائیں, کیونکہ آپ ایک عظیم سفر پر جا رہے ہیں. عظیم سفر کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. اللہ نے آپ کی طلب پر, آپ کی پکی سچی تڑپ پر, آپ کی تمنا پر, آپ کی خواہش و چاہت و آرزو پر آپ کو چنا ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں آپ نے انجام دینی ہیں. ان کو پھر میں دہراتا ہوں, شارٹ کٹ اگر لکھنا چاہو گے, کسی کے پاس کاپی ہو تو لکھ بھی لو. سب سے پہلے انتخاب پر, چنے جانے پر اللہ کا شکر بجا لانا ہے, اور ہر دن 2 رکعت کون سی پڑھنی ہے؟ شکر. اس کے بعد اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے منتخب تو کر لیا, لیکن آپ مجھے جس کام کے لیے منتخب کیا ہے وہ کام انجام دینے کی توفیق بھی عطا فرما. دوسرا عمل. تیسرا عمل, اللہ آپ نے مجھے عمرہ کا عمل کرنے کی توفیق تو دی, عمرہ کے اعمال و افعال انجام دینے کی توفیق تو دی, لیکن اب عمرہ کے ان اعمال کو, روزہ رسول کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما. اگر قبول ہے تو پھر اس کے بعد نیت اپنی صاف رکھنا, نیت کے اندر کوئی فتور اور فساد برپا نہیں ہونا چاہیے. پھر حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے, وہ ادا کرنے یا قضا ہیں بہت ساری چیزیں, تو ادائیگی کا عزم اور پختہ ارادہ کرنا ہے. اور پھر آخری 6 نمبر پر ہے حقوق العباد, بندوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے یا ان سے معافی تلافی کروانی. سمجھ گئے؟ یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی نا. اس کے بعد ہے عمرہ کس طرح سے کرنا ہے. تو مختصر آپ یہ ذہن میں رکھو کہ عمرہ 4 اعمال کا, 4 کاموں کا نام ہے. عمرہ 4 اعمال کا,
4 کاموں کا نام ہے. ان 4 کاموں میں سے 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں. اور فرض کا حکم آپ کو معلوم ہے، اگر فرض چھوٹ جائے تو عمل ادا نہیں ہوتا ہے. نماز میں 13 یا 14 فرائض ہے، ان میں سے کوئی بھی فرض چھوٹ گیا تو نماز ادا نہیں ہوگی. فرض کے چھوٹنے پر تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے. لیکن اگر واجب چھوٹ گیا تو اس کے لیے سجدہ سہو ہے. سجدہ سہو سے چھوٹا ہوا واجب ادا ہو جاتا ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے. اس طرح حج میں بھی اور عمرہ میں بھی اگر فرض چھوٹ گیا تو عمرہ نہیں ہوگا، فرض چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوگا. اور اگر واجب چھوٹ گیا تو واجب کی تلافی کے لیے دم رکھا ہے. عمرہ کا واجب یا حج کا واجب چھوٹ گیا تو اس کے لیے دم ہے. دم کیا ہے؟ حرم کے حدود کے اندر واجب کے ترک ہونے پر آپ نے ایک بکرا، ایک بھیڑو یا ایک دمبا ذبح کرنا ہے. اگر دم نہیں دیا، واجب کے ترک ہونے پر، واجب کے چھوٹنے پر آپ نے دمبا، بھیڑو، بکرا حدود حرم میں ذبح نہیں کیا تو نہ آپ کا حج ہوا نہ آپ کا عمرہ ہوا. فرض 2 کون کون سے ہیں؟ پہلا فرض ہے احرام. پہلا فرض احرام. احرام اپنے ایئرپورٹ سے باندھ رہا ہے. جو سری نگر سے براہ راست جدہ جاتے ہیں، جیسے حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ سری نگر سے ہی باندھتے ہیں. جو دلی سے براہ راست جدہ جاتے ہیں تو وہ دلی ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کا جو عمرہ ہے وہ دلی سے براہ راست جدہ کا نہیں ہے. آپ کا جہاز، آپ کی فلائٹ دلی سے سیدھے جدہ نہیں ہے. جو مہنگے سفر ہوتے ہیں، لاکھ سے اوپر کا جو عمرہ ہوتا ہے تو وہ براہ راست جدہ لے جاتے ہیں. 5 گھنٹے میں ان کا سفر طے ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے میں. لیکن جن کا پیسہ کم ہے، آپ لوگوں نے کتنا 50 ہزار بھرا ہوگا؟ 53 ہزار. تو ایک تو یہ آپ نے سال پہلے بھرا، 8 مہینے پہلے، 9 مہینے، سال کے قریب. ٹھیک. تو آپ کے اس پیسے سے اس ایجنسی والے نے تجارت کی، ورنہ 53 ہزار میں یا 50 ہزار میں عمرہ نہیں ہوتا. دوسرے جو براہ راست ڈائریکٹ جدہ کے لیے فلائٹ ہے تو وہ مہنگی ہے. وہ صرف کرایہ ہی آنے جانے کا 50 ہزار ہے، اور پھر ویزا کے بغیر تھوڑا جا سکتا ہے. ویزا بھی 12 ہزار کا ہے تو وہ 62 ہزار کا صرف یہی بنتا ہے. جبکہ آپ نے 53 ہزار